حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ نماز فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے اہم کوئی نماز ہو سکتی ہے اللہ کے پاس جس نماز کا مقام و مرتبہ ہے وہ نماز تہجد کا مقام و مرتبہ ہے۔ کیوں نماز تہجد کا اتنا مقام کیوں؟ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تین خصوصیات جو نماز تہجد میں ہوتی ہے وہ کسی اور نماز میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ یہ اخلاص والا عمل قرار دیا جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کی واہ واہی پانے کے لیے نہیں کر رہے، آپ رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ آپ کی سرگوشی کو کوئی سننے والا نہیں۔ اسی لیے ابن رجب کہتے ہیں تہجد کی اہمیت اس لیے بھی ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ تہجد کی نماز بڑی دشوار ہوتی ہے، مشقت بڑی ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 1 گھنٹہ کھڑے ہو جانا، 1.25 گھنٹہ کھڑے ہو جانا، گویا یہ امت کے پیروں کو توڑ کر رکھ دینے والا عمل قرار دیا جاتا ہے۔ نماز تراویح 5 منٹ بڑی ہو جائے یا چھوٹی ہو جائے تو لوگوں کے درمیان خوشی و غمی کے الگ الگ ماحول اور منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، دشوار ہوتا ہے۔ 2 رکعت کا اہتمام بھی دشوار ہوتا ہے۔ وہ انسان جو رات بھر پوری نیند لیتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ کا وقت اسے نہیں ملتا کہ وہ اٹھے، وضو کرے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ 2 رکعت کا اہتمام کرے، یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی یہ توفیق۔ اللہ رب العالمین نے اس نماز کو بڑا دشوار بنایا ہے، یہ محض وہ ادا کریں گے جو ایمان اور تقوی کی پرہیزگاری کی بلندی کو پہنچ چکے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے نماز تہجد کا، آپ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دنیا کی مصروفیات سے آپ دور ہیں، فون کال سے آپ دور ہیں، بیوی اور بچوں کی گفتگو ان کی باتوں سے آپ دور ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، مکمل توجہ قرآن مجید کی طرف ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی طرف ہے جو سیدھے آپ کے دل میں اترتی جائے گی۔ اسی لیے نماز تہجد کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ تہجد کا اہتمام ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے، تہجد کا اہتمام ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔